علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، وقت مختصر کا داخل ہو رہا ہے، تو جتنی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد بانی مجلس صاحبزادہ والا شام جناب صاحبزادہ محمد قاسم بشیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ، ہمارے نہایت ہی واجب التکریم ذیغ اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور قاسم حضرت فیضان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، برادر مکرم زینت القرہ مکرمی جناب قاری محمد جاوید اختر صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، نہایت ہی ذیت شام حضرت علامہ عبدالستار صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جان سے عزیز تر برادرانی طریقت اور شریعت، السلام علیکم ماشاءاللہ۔ یہ میرا اپنا گھر ہے قبلہ، میں پتہ ہے شباب آپ کہ میری نسبت حضور شہنشاہ گنگول حضور زندہ پیر حسین زمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے، اور قبلہ خلیفہ صاحب کو گنگول شریف سے بھی فیض کا وافر حصہ ملا، اور ان کو سلسلہ سیفیہ میں بھی وافر حصہ ملا۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شیخ طریقت صوفی بشیر نقشبندی صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، نہایت نفیس اور پاکیزہ شخصیت ہے، اور یہ آستانہ خود چندے مانگ کر نہیں، جو ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اولاد ہے، فیملی ہے، یہ لوگ ہیں جو مریدوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھتے، مریدوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نہیں، میں انشاءاللہ تقریر تو علماء نے کر دی، میں تو پاپوش بردار ہوں علماء کرام کا بھی اور صوفیاء کرام کا بھی، بس کسی کی نظر ہے جو ہمیں دوڑائی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کمی ہے ماشاءاللہ، آپ کے محبت بھرے چہرے دیکھ کر، اوپر سے یہ تو ہے نا بتیاں جل رہی ہیں خوشی سے، اس کا تو بل پے کرنا پڑے گا، بات سمجھ آ رہی؟ یہ بجلی سے چل رہی ہے، یہ اپنی جگہ جاذب نظر ہے، لیکن آپ کے چہرے جو ہیں وہ ان سے زیادہ مجھے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ایک نور ادھر بھی ہے، اس میں بھی چل رہا ہے، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، اور آپ کے چہروں پر، ہمارے چہروں پر جو نور ہے ہمارے مرشد کریم کی نظر سے ہے۔ یہ نور وہ ہے کہ ٹرانسفارمر تو پاکستان میں ہے لیکن پاور پلانٹ مدینہ پاک میں لگا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ جشن میلاد المصطفیٰ ہم نے منایا، اب جشن غسل ورا ہم منا رہے ہیں۔ 10 علماء مختلف مکاتب فکر کے، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی میرے پیچھے خام خواہ آج کل میں اگر سچی بات کرتا ہوں علماء اس کو غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، تب کو جی اپنے ہی تھپنا پہ ہو، میں اپنوں کو نہیں تھپتا۔ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے جتنا بھی کمزور ہے عمل میں، اللہ کی بارگاہ میں ان بدمذہبوں کے مقابلے میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ ہم علماء سو کی بات کرتے ہیں، یعنی جگہ جگہ تے اے بھی خام خواہ خدا واسطے دا ویر، سمجھ آ رہی؟ یہ غوث کہاں لکھا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے پڑھا ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو غوث کہاں لکھا ہے۔ میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے جماعتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یار دیکھیں، تقریباً 470 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، اور شہنشاہ بغداد تقریباً 1000 سال ہونے کو ہے۔ بدمذہب جماعتاں اپنی جماعتاں تے کٹھے نہیں ہو سکے۔ ایک غوث کی شان میں ان کے بیان کرا کہ نقشبندی اتنے کٹھا نظر آتا ہے، بالکل نہ بولے ہو پابندی یار ہے کہ بڑے سر لانے ہو اے نہ گنا تے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر ہے ایک مرتبہ کہ تو 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجے بلند ہوتے ہیں، 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتی ہیں۔ کہ کوئی معمولی گلاں کر رہے ہیں میں؟ اگر علماء میری باتوں سے متفق نہیں ہے، میں واپس کر دو ماشاءاللہ، میرا سودا لینے والے بہت۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ 1000 سال ہو گئے ہیں، 1000 سال
سیاسی جماعتہ 5 دیہڑے نہیں، آج پیپل پارٹی نے کل مسلم لیگ نہیں بڑھیا ہوتا ہے، تو نکلیا پی ٹی آئی چلا گیا. اور شہنشاہ بغداد کی عظمت کو سلام کیوں نہ پیش کرے کہ نقش بندی ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، نقش بندی بھی وہاں پر اکٹھا ہے، قادری بھی وہاں پر حضرت اکٹھا ہے، چشتی بھی اکٹھا ہے، سہروردی بھی اکٹھا ہے، اور سارے فرماندن شہنشاہ بغداد تیری عظمت کو سلام. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. جی ہم یار بھی نہیں دیتے، میں کہنا دیو اسی کہہ رہا کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ہم نے تو نہیں کہا. مباح ہے بھئی چنگا عمل ہے جڑا دے تے ٹھیک، ہم نہیں دیتے. میں کہا جی نہیں دینے تے نہ دینا، سانو تے نہ روک. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ برا نہیں بنانا میری گلاں دا، اے جلسے ہونے تربیت کرنا واسطے. اے نہیں بھئی سیدھا سیدھا جناب جی باہر جا کے کوئی بدمزہ پوچھے دے کوئی اثر نہ کرنا، او مدنی صاحب اور کہنا علماء کہنے تے اسی بھی مننے ہیں، کچھ کام اپنے ذمہ بھی لو. سمجھ آ ہم کیا رشی جی یہ بدعت ہے، یہ میں کہو بھائی جی کہ نہیں دے سکتے ہو تے بدعت دے فتوے تے نہ لاؤ. اسی تے نہ کہنے یہ فرض ہے، نہ یہ کہتے یہ واجب ہے. حضرت صاحب اسی طرح علماء آپ میرے رسالت دے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ مباح ہے جی. اور ہمارے نزدیک مستحب ہے، چنگا عمل ہے، جڑا کرے ثواب ہے، نہ کرے تے گناہ نہیں. جب سارے مسئلے واضح ہو گئے پھر کی ضرورت ہے جی فتوے لان دے. صحابہ نے 11ویں شریف کی ہے جی، اہل بیت نے 11ویں شریف کی ہے. میں کیا کل دا علاج کرا اس ویلے غوث پاک آئے نہیں سن ذکر نہیں کی تسی سمجھو ذرا میری بھائی. صحابہ نے 11ویں نہیں کی، اہل بیت نے 11ویں نہیں کی، تسی کر رہے ہو. میں کہا کل دا علاج کرا غوث پاک اس ویلے آئے نہیں سن. لیکن جو ہے نہیں سن صحابیوں نے کوئی ضرورت ہے غوث پاک دی 11ویں کرنے دی. اور غوث پاک تو وہ ہیں جو عظمت صدیق کو بیان کرتا ہے. بارگاہ فاروقی میں منتے بن کے کھڑے ہوتی ہیں، بارگاہ مولا مرتضیٰ میں منتے بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جی وجہ میں کہتا ہوں مولوی سمجھ نہیں آنی. اور میں مسئلہ دسن لگا ایک کتابہ زیادہ تو کتابہ پڑھنی ہے کوئی. آج کل تو ماشاءاللہ ہے سمارٹ فون آ گئے، جیسا تو کو پہلے لوگ صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے سے، کوئی جناب یہ درود شریف پڑھتا تھا حضرت صاحب، کوئی پنچورا پڑھنا سی. قاری صاحب جدو دین مولویاں پیرا سمیت جڑا صبح اٹھنا پہلے میسج تک نہ بھی کس میں سلام کی. سمجھ آ میں غلط گل نہیں کر رہا، اس نو بھی مسلمان کرنے آسی. صبح فجر پڑھو تو پہلی باری سارے جتنے سنگیاں نا گروپ ایک بڑا ہو، میرے پاس ہے 250 بندوں کا گروپ ہے. صبح جب فجر تو پہلے اٹھنا میں پہلے درود بھیج دینا یا غوث پاک دا قول بھیج دینا. میں کہ تیری ابتدا تاں ہوئے یا تیری نظر ذکر مصطفیٰ پہ پڑے یا ذکر خدا پہ پڑے یا ذکر غوث الورا پہ پڑے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ہم نہیں دیتے. میں کہ بالکل نہ دیو. اے سارے بھائی شوکت بھی میرا بیٹھا کرسی دے ماشاءاللہ اس مسلمت کر کے بڑا پرانا یار ہے میرا. اے میں کون سا ٹیکس دے دیو؟ کون دیتا ہے جی ٹیکس؟ کون دیتا ہے؟ حکومت کو ٹیکس کون دیتا ہے جی؟ جڑا بزنس مین ہوئے، جڑا ساڑھے یار بیٹھا ہوئے جناب جی بیمار ہو کے گھر، انہوں کے ٹیکس دینا ہے، انہوں کے ٹیکس بھی معاف ہے. گل نہیں سمجھو. اب جو امیر آدمی ہے اس سے پوچھو کہ تیرا ٹرن اوور اتنا ہے، تو گورنمنٹ آف برطانیہ کو ٹیکس دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ پاگل ہو تو ہے نہیں؟ کیوں ٹیکس دیتے ہو؟ اسے بھی ماشاءاللہ جو کر دیں نا کام سارے کی میں جاننا، لیکن ٹیکس دیتے ہیں ہم حکومت کو. جو قاری صاحب جڑا امیر آدمی ہے ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جڑا ہے ہی ڈولتے اس کو گلے ہی کوئی نہیں. جڑا ٹیکس دینا اس کو پوچھو کہ حکومت کا ٹیکس کیوں دینے ہو؟ بیکاز دا گورنمنٹ پروٹیکٹ آور بزنس. انجی یہ اور بولو تو صحیح کو ہوں ہاں یہی ہے جی. اور جڑے یار بھی نہیں نہ دینے انہیں ڈول دے سمجھ آ گئی نا. وہ حضرت جی ڈول تے انہوں آپ پہ کھانا کوئی نہیں، صدقے پترانے کھا کھا کے مت انہوں دی ماری ہوئی ہے. سمجھ آ گئی نا. تے یرا قادری تاں دینے کہ انہوں ٹیکس دینے غوث پاک پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کہ ایک دیگ اللہ رسول کے نام پہ دیتے ہیں، شہنشاہ بغداد کرم کرتے اگلے مہینے 4 تک پہنچی ہوتی ہے. ارے قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی سارے بارگاہ غوثیت میں ہر ایک ولی کا عرس سال کے بعد ایک مرتبہ ہوتا ہے. داتا صاحب کا عرس سال کے بعد ایک مرتبہ، میرے علی کا عرس سال کے بعد ایک مرتبہ، ہند الولی کا عرس سال کے بعد ایک مرتبہ، غوث جلی کچھانی اور وکری زندہ ولی عدوزم گول شریف کا، قبلہ مبارک صاحب کا، چشتی، قادری، ہر ولی کا عرس سال کے بعد ایک مرتبہ ہوتا ہے. اور بغداد کے دولہ تیرے
تیری عظمت کو سلام کہ ہر مہینے دی دن 10واں رات 11ویں کو نقشبندی بھی تیری یاد منا رہا ہے، چشتی بھی تیری یاد منا رہا ہے، سہروردی بھی تیری یاد منا رہا ہے، پارسی بھی تیری یاد منا رہا ہے، اور ہر ایک بندہ نصیر ملت کا لہجہ مستعار لے کے کہتے ہیں اللہ ہر ایک کیا مرتبہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ بولو بولو، آدھے بھی چپ بیٹھے، بالکل چپ بیٹھے ہو، یہ بڑی میں ایسے مجمع کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور یار اسی دیوبندی نہیں ہے، نقشبندی ہیں، اسی جلیاں پانے لوگ، اللہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ، اللہ ہر ایک کیا مرتبہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے۔ بولو 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 بولو، علی صاحب نے نماز پڑھنی ہے، ان کو جانے دے، سمجھ آگئی نا؟ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک اولاد حسن آل حسین، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس نور کی حق ایک کرن مدینے سے چلی ہے۔ یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مدنی صاحب خطیب ہے، جذباتی ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ تو سارے متفق ہیں نا، بولو تو صحیح جی، اعلیٰ حضرت پہ پرائیوی ساڑھے متفق ہیں، کہتے ہیں اختلاف اپنی جگہ، جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسی شخصیت کہے کہ اگر ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو احمد رضا ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر قدیر نے ان کو پڑھا تو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے جب ایٹم پر اعلیٰ حضرت کی تحقیق فتاوی رضویہ اور دیگر کتب میں دیکھی تو میں پریشان ہو گیا کہ ایٹم بم میں نے بنایا ہے، ایک حجرہ نشین ہو کر اتنا علم ایٹم کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ میں نے کہا تو اس کو حجرہ نشین سمجھتا ہے، وہ غوث پاک کا وارث ہے، حجرہ نشین نہیں ہے، وہ غوث متقلین کا وارث۔ اور میں عام بات نہیں کرتا، دو نام بڑے معتبر ہیں نقشبندیوں میں، ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میاں شیر محمد شرک پری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں احباب کو شہنشاہ بغداد کی زیارت ہوئی، انہوں نے عرض کی سونے ہاں اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں بریلی میں چلے جاؤ، احمد رضا اس وقت میری نیابت کے تقاضے ادا کر رہا ہے۔ یہ گواہیاں نہیں ہیں، کتابوں کی گواہی اور ہوتی ہے، ہم رجال اللہ کی گواہیاں دے رہے ہیں، ہم رجال اللہ کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ پیر ساڈن حضرت صاحب ایک نئی کتاب آئی ہے دیوبند، اولیاء دیوبند، یہ لکھے نے کتاب سنا ہے؟ بولو یہ سچیت ہے نا، بھی کدی پڑھ لیا کرو، جنگ اخبار اسی پڑھنی نہیں ہے۔ ہون پھر وہ نعت خان یہ وہ آگے لڑیاں چھڑیاں پا جوان تھی، وہ ذکر دی دو منقبتہ سنائیاں اٹھ کے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ غوث پاک دی تعلیمات نہیں ہے، نہیں، غوث پاک کی تعلیمات یہ ہے، امامے سجے ہوئے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سفید کپڑے پائے، یہ غوث پاک کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مہینے بعد جڑا لنگر ہے، اسی ایسے ایسے بندے بھی مان سے سڑے تکے ساری محفل چپ رہنے، چاولہ نہیں خوشبو آنی ہے، تاں ذکر شروع گل نہیں سمجھا؟ ہاں ہاں، چاولہ نہیں خوشبو سننے جانے لا الہ، میں کہا تو پہلی لا الہ پڑھ لو، روٹی نالی پیار نے۔ غوث پاک کا لنگر علم کا لنگر ہے، غوث پاک کی 11ویں کا لنگر یہ سنت رسول اللہ پر چلنے کا لنگر ہے، غوث پاک کا لنگر یہ ہے کہ قرآن پڑھو، یہ تبرک ہے، یہ لنگر ہے غوث پاک کا، حدیث پاک پڑھو، یہ غوث پاک کا لنگر ہے۔ جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں گے اور پھر اس لنگر کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کا لنگر ذکر الہی بن جائے، جس کا لنگر ذکر رسول بن جائے، ذکر اولیاء بن جائے، ارے جس کی روح ذکر رسول سے پروان چڑھے، جس کی روح کی غذا بن جائے ذکر الہی، ذکر رسول، ذکر اولیاء، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، پھر یہ لنگر وہ نہیں کھاتا، یہ دنیا کا لنگر تقسیم کرتا ہے، باطنی لنگر وہ لیتا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہمیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، مسجد کمیٹی یا ایک عالم کو آگے کہیں جی آفت جی نہ کرو جی، بھئی تیرا مبلغ علمی کی ہے، کار تیرے تے 3 بڑی ڈائل ہوئے نا، 99 999 کہ کار تانے کوئی کھلڑ نہ دے۔ سارے میرے سنگی یار مولوی پھول کر مدنی صاحب بڑے حالات خراب ہیں، تو میں کہتا تکلیف کے لیے چھوڑ دیو، وہ ٹھیکے دار ہو، عقلی حلال کماؤ نا۔ اگر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے باغ میں جا کے گولی کر سکتے ہیں، پڑھو علامہ صاحب یہ ہے، یہ خدا کے لیے بولے جی علامہ صاحب یہ ہے یا نہیں ہے، یہودی کے باغ جا کے گولی کر کے عقل حلال
یہودی کے باغ کی گوڑی کر کے حسنین کریمین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، میں تو کہڑے باغ دی بولی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ سچی باتیں کرنا کوئی نہیں ہے. جے کرے بلاؤ نا جی بڑیاں سخت گلاں کر دیں حضرت صاحب، سخت گلاں کر دیں نرم کراں اور تہاڈے واسطے بھئی ادھر بھی کاپ کے کھاؤ تو ادھر بھی کاپ کے کھاؤ تے بعد ایک جی میں بڑا معزز ہو گیا. نہیں، عقل حلال ضروری ہے. علماء فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو 40 دیہڑے عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی. دعا کی تو قبول ہو رہی. یہ دین مذاق ہے یار. اللہ پاک، سارے بولو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک، صحابہ و یزکیہم کے تحت پاک، اہل بیت کو اللہ نے کیا پاک، ولی پاک. تو جب یہ سارے پاک ہیں، ان کا فیض لینے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے نا. کبھی غلط سوچ جیسے ہی بھی کرنا کہ یہ ساری زندگی نہ تھی سنانیاں، ساری دنیا ہمیں یہ خوش کریں گے نہیں خطیب ملت ہے، نہیں شہنشاہ خطابت ہے، اور کوئی شہنشاہ خطابت میں نہیں ہوں. سچی باتیں کرتی ہیں، آپ بھی کرو میں بھی کروں. یہ غوث پاک کی تعلیمات ہے، یہ غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. ہم نے سمجھا نہیں ہے غوث پاک کہتے کس کو. پوچھو ان بزرگوں سے. مہینے بعد سارے کٹھے ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ بھائی نقشبندی بھی کہنا جی 11ویں شریف ہے. وجہ بہاؤالدین نقشبند سے پوچھو. ہم نقشبندی ہیں نا جی. بہاؤالدین نقشبند بھی سادات میں سے. یہ غوث پاک کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ فرمایا نقشبندیوں کی بھی نوازیا ہونا. بولو یارا بولو سبحان اللہ. چشتیوں کو بھی نوازا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سارے سلسلوں میں آپ کا فیض ہے، سارے سلسلوں میں آپ کا فیض ہے. فرماتے ہیں کہ سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. یہ قصیدہ غوثیہ کے اشعار ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. پہلے بڑے ولی آئے تھے چلے گئے. سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. افق نور پہ ہے امام مہدی علیہ السلام تک. اور میں ایک جملہ کہنے لگا، علماء سے داد دوں گا، آپ بالکل نہ بولنا، مجھے آپ سے گلہ نہیں ہوگا. امام مہدی علیہ السلام تک غوث پاک اور پھر امام مہدی علیہ السلام. میں ہاتھ مان کے پوچھنا، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے نا تو اسی خلافت کا احیاء ہوگا جو امام حسن جس سے دستبردار ہوئے تھے. صدیق والی. نہ بولو نقشبندی جو بولو صدیق والی، عمر پاک والی، عثمان پاک والی، علی پاک والی. وہی خلافت جس سے دستبردار ہوئے تھے امت کی اصلاح کے لیے، اسی کا حیا جناب امام مہدی علیہ السلام آ کے کریں گے. امام مہدی علیہ السلام آ کے کریں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، وہ ہوتی رہی ہے، لیکن اس کا حیا آ کے کریں گے امام مہدی. مجھے یہ بتا دیا ہمیں کوئی مذہب سے نہیں ہے. مجھے ایک بندہ کہہ رہے ہیں امام مہدی کے بن کے حسن میں کہ امام مہدی وہ بن کے آئیں گے جو غوث پاک بن کے آئے تھے. امام مہدی اہل سنت بن کے آئیں گے. اب بولو کہو سبحان اللہ، ذرا مست ہو کے پڑھو سبحان اللہ. ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، پرانی دکان نہیں. سنیت پرانی دکان ہے آدم علیہ السلام دی. میں آپ کی بات نہیں کر رہا حضرت صاحب، یہ پرانی دکان ہے. علیکم بسنتی وہ سنت خلفائے راشدین، میری سنت پہ چلو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو. پھر حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس راہ سے چلو جڑا میرے ہیں میرے صحابہ ہے. تو یہ پرانا راستہ ہے نا، آدم دے ویلے دا، آدم سے لے کر حضور تک، حضور سے لے کر زندہ پیر روشن ضمیر تک، اور یہاں تک، اور قبلہ اعظم صاحب تک، اور قبلہ علامہ ستار صاحب تک. حضور سے لے کے جناب آدم سے لے کے حضور تک، اور حضور سے لے کر آج حضور زندہ پیر روشن ضمیر تک، اور ان تک یہ جتنے بھی آپ سلسلے چشتی قادری ہیں، اور یہاں سے لے کر پھر نبی تک، اور نبی سے لے کر آدم تک. آج بھی مدنی تمہیں شجرے بتا سکتا ہے. نہ بالکل نہ بولے سبحان اللہ. مراقبے چلے جو نے ایسے اے جی کام دیا گلن تو سمجھ ہی نہیں آندیا. اہمیت ادھر دوڑے بولا اور نہ جی دار مرشد دا خانہ کعبہ سے لڑیاں پاڑ لگ پہنے ہو. یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ آدم سے لے کر حضور تک، اور حضور سے لے کر ہر ایک ولی تک. اے شجرہ پڑھ دی ہو یا نہیں پڑھ دی؟ بے شک. اے لگے نہیں آ رہا ہے، دیکھو اے شجرہ لگے. وہ سرکار سے شروع ہوا ہے، ابو بکر صدیق، ابو عبداللہ سلمان فارسی، اور آگے ختم ہوتا ہے حضرت حاجی صاحب پر. لگے نا جس اشا کے آؤ حاجی صاحب تو لے کے حضور تک اس کی ثابت ہے. مانچسٹر جائے لکھے ثابت ہے کہ حضور تو لے کے آدم علیہ السلام تک اصلی. اسی نقلی لوگ نہیں ہیں. ڈالڈے دا نام بدلے ہے دیسی کیوں. آدم دے میرے بھی دیسی سی. مفتی صاحب
دیسی کہ ہو آدم علیہ السلام دے دور بھی دیسی سی تے اج بھی دیسی دیسی دے نا نہیں بدلے ڈاٹنے نے بدلے کہ یہ میرے نام بھی نجات فائدہ اٹھایا مدنی بناسپتی کسی نے لکھا سورج بناسپتی کسی نے لکھا پتہ لگا جڑے 2 نمبر ہوندے ہیں نا وہ چینج کردا ہے جڑے پرانے دیسی دیسی ہوتا ہے ہم اہل سنت ہیں اے جتنے فرقے نکلے نا ساڑھے جو ناراض ہوئے نکلے نے اسی کسے جو نہیں ہیں وجہ کوئی صحابہ نو مندہ ہے اہل بیت دا بھی ادب کوئی 10 دیہڑے اہل بیت دا ذکر کردا ہے صحابہ نو تبرہ پیا کردا ہے سنیا اپنے مقدر سے ناز کر اللہ دی توحید تیرے آستانے تے پڑھائی جاتی ہے نبی پاک کی محبت تیری محفلوں میں تقسیم ہوتی ہے صحابہ کا ذکر ہم کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر ہم کرتے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں اولیاء علماء حق کا اور اولیاء حق کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ساڈا تے مسلک اتنا ادب ہے جڑا انسانیت دا احترام دستا ہے جڑا سائیں دا بھی ہوے نا سائیں للا وگڑیاں ہوندیاں مفلوج جے مرفوع قلم ہوے اسی اس بھی جا کے جلیبی دینے ہیں سائیں جی ساڈے واسطے دعا کرو گل نہیں سمجھ آئی یہ انسانیت کا احترام ہے یہ انسانیت کا احترام ہے میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے وجہ یہ ہوئی کہ شیر سی شیر انہوں کسی ساڑھ دیتا پیڑیا پیڑیے سمجھتے وہ پیڑیا ساڑھ دیتا مفتی صاحب تو انہوں نے پتہ ہے میں توڑے قدمہ دی خواہ کے میں لوگوں نے سمجھانے لگا انہوں نے غالباً لکھیا مسلمی شریف ایک آیت شیر پیڑیاں وچ پیڑیے سمجھتے کس کو اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں وولف کہتے ہیں بھیڑے بھیڑے نہیں تسی بھی نہیں سمجھو وولف تسی بھی نہیں سمجھو مولوی صاحب شیپاں دے سانو کھلانے نے جناب رسول اللہ چاہے یہ مٹن شو کر کے شیپ کھلا دے سانو کون دسے جی اسی تے مرغا پیدا بعد وچ ہوندے سانو اسی نسل دا پتہ ہوندا بھی یہ لالی ہے یا رامی ہے مجھے ریشے تو پتہ لگ جاندا میں تو دسنا اے پیڑیاں نہیں جڑے جانور کھا جاندے خونخوار او پیڑیاں وچ شیر بھی رل گیا او رل گیا اس بیچارے نوں پتہ نہ لگا کہ میں شیر دا پتر او جڑا پیڑیاں نہیں آتا وہی اسے دیاں ایک دیہڑے سورج پہ چمکدا سی سارے پیڑیے پانی پین آئے ندی تے لومڑی بھی تکدی سی انہیں کہا وہ سارے پیڑیے شیر دا پتر انہیں جو جناب بھی لومڑ بڑے پیڑیا بنے وہ آ گئی جناب وہ سارے پانی پیتا شیر جان لگا کہ سرکار گل تے سنو انہیں کہا جی انہیں کہا کہ دفعہ ہونے تے 2 منٹ میں پلیز give me 2 minutes I want to tell you who are you سمجھ آ وہ جو پیڑیے گئے جو کہتے you are tiger you are the you are king of the jungle or forest کسا یہ کرنا میں جاننا میرے بچوں سمجھ آ you are the king of the forest you are the jungle what are you doing with this wolf no I am wolf you are not a wolf you are king you are tiger you are lion وہ لومڑی کہنا proof me میں کہا come with me سمجھ آئے come with me لومڑی کہ when they reach the river side the water is clean and when the sun is shining okay and you see in water you can see your face in water گل سمجھ آ رہی اگلی بھی گئی سورج چمک رہا ہوئے تے پانی جناب جی ندی دا یا دریا دا پاک صاف ہوئے تے پانی جائیں تک وہ اپنی شکل نظر آنی تے نہیں تے مانچسٹر سورج نکلے تے پیپ جڑا گڑی نہیں توندے ہو ایسو تھوڑے کھڑے پاؤ تے پھر سورج نکلے ہوئے شکل تک وہ تانوں شکل نظر آئے گی میں تانوں نیڑے گل مکا دوں میں پریکٹیکل گلاں کرنا وہ شیر نو کہے بھائی سی لک یور سیلف وہ شیر نے جو ہیں تکیا نا انہیں لومڑیاں تکیا انہوں نے کہا تو لومڑ میں شیر انہوں نے کہا سرکار آئی گل تے میں سمجھانا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سال سمجھئے کتنے سال ہو گئے انہوں نے کہا جی مدت ہو گئی جدوں میں جمعے نہ چولا نہ لگا سبحان اللہ انہوں نے کہا جی ہون تے سمجھ آ گئی انہوں نے کہا سرکار بادشاہ ہو کے چولا نہ لگے سبحان اللہ ہائے سمجھ نہیں آئی بادشاہ ہو کے چولا نہ لگے ہو سرکار بادشاہ تسی ہو اے تکو میں لومڑیاں میری شکل تواڈے نال نہیں ملدی کسے بھیڑیے دی شکل تواڈے نال بادشاہ ہو انہیں پانی پیتا نہ تے لڑکنا جنوں ماریا تے اندر دی بادشاہی آ گئی نہ باہر دیکھیا نہیں سی نا جدوں اندر دی بادشاہی آئی نہ تے سارے لومڑ قدماں تے سونیا معاف کر دے تینوں بھلیکے وچ پائی رکھے ہے او اللہ کے بندے تو اللہ کا نائب ہے نائب اللہ نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے لومڑوں کے ساتھ جاتے آج شہنشاہ بغداد کے دروازے پر آج نبی صاحب کے دروازے پر آج قبلہ مبارک کے دروازے پر جب ہو کی طرف لگائے گا معرفت الہی کے سمندر میں اپنا چہرہ دیکھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے جلوے تم میں نظر آئیں گے ان اکرمکم عند اللہ
نو بھولے ہوئے ہیں اسی لوگ اسی پرانے ہیں سارے نے پیچھے لگ گئے ہیں شیر ہے شیر تو سنی تو شیر ہے اور تو میں طارق جمیل صاحب کو بڑی مبارک بادہ دے رہا ہے جتے میں جانا علامہ ستار تھا میں کہا اللہ انہوں خوش رکھے رہا جنا کام دا نکلے ہے ساری زندگی سانو منع کرتا رہے دربار شریف میں جاؤں میاں صاحب بھی جا رہے ہیں دعاواں میاں صاحب ساڑھے بھی صحیح کٹ لاندے بھی وہ یرا جے کوئی چلا ہی گیا تو مہربانی کرو یرا تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھو یہ تو ساڑھے تو انہوں بزرگ دسنے پہ سن جدو انہوں نے یہ دکانہ بند ہو لیا حضور زندہ پیسہ فرمایا کرتے تھے فرمایا ان نجدیوں کی مثال اس طرح ہے جب تک پیسے ہیں میں بھی داڑھی تھی خصاب لانا فرماتے تھے جب تک پیسے ہیں نا کلر لگاتے ہیں جب پیسہ ختم ہو جائے اصل بال پھر نکل آتے انہیں کوئی لٹٹ پکڑن دو جو امریکہ شیعہ نے بوئے باندھ گئے تھے یہ بھی آگے سنی دی نہیں یار بھی ٹھیک ہے وہ بھائی جی ہمیں چولا مار دینے ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا انہیں آگے کہنا بھی ربیع الاول کا کام ٹھیک ہے اونانا شروع ہو گئے انہوں نے وجہ پتہ لگ گیا نا جناب وہ ساڑھے بھی تھے اللہ پاک دیکھو کرم کرنے والا ہے میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا کوئی نہ کوئی ساڑھے بھی ایسا نکل آنے جو لوگوں کو اپنے پیچھے لا لینا ایک مسلک کی حقانیت ہے یہ فیض ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں اے پچھلے دن جنید جمشید صاحب پیارے ہو گئے جی نال پنتالی چھتالی اور بھی ہوئے تے بدامی دے پروگرام میں جائیں جی علامہ طارق جمیل صاحب یقین کرو میرے کلیجے ٹھنڈ پہ آئے میں یورپ سارے میں کو برائی نہ کرا کرو انہوں نے خوبیاں بیان کریا کرو جیسے وہ ساری برائی نہیں کرنے آؤ جی دین کی باتیں کرے تھے اسی کفر دیاں گلاں کرنے او گالو تے کرو یارا ایتھے میرے گھر آئے نے 4-5 بوہ کھڑکانے ٹھک 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 ویج ایک پٹھان بھی السلام علیکم میں کہا جناب وعلیکم السلام کس طرح آنا ہویا جی دین کی باتیں کرنی ہے جی تبلیغ کے لیے ہیں اے مسجد ہی پیچھے کینے آئے جی مکی نہیں جی مکی جو بڑھنے ہی نہیں وہ سامنے مورچے لائے نا جوڑی اگلی ہے اسے سجے پاسے اے جی بنگالی نہیں مسجد اسے تبلیغ کی جماعت علیہ آنے میں برا نہیں کہتا یار کسی کو ہاں ماشاءاللہ ہے وہ بھی اللہ کے ولی کے نام پہ تھا وہ بڑے کیڑے دے وچ سمجھ آئے شاہ قرآن بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں یہ بات میں بتاؤں گا میں نے کہا جی وہاں پر مسجد میں باتیں ہوگی میں کہا جناب مسجد جڑے آلریڈی مسلمان جانے انہوں کو پتہ ہے 5 وقت دی نماز فرض ہے جانن دے آؤ سر میں چلیے کار نہیں سمجھو مسجد میں نہیں آؤ جی دین جو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے میں کہا سرکار گل سنو آؤ اندر میں انہیں کی کعوہ شاوہ پلایا میں غلط گالی کر رہا باوجود کرتا بوڑی میں آؤ بھگت کی تھی وہ نہ سمجھ گیا انہوں نے کہا مولوی صاحب کہے گے میں کہا تنہوں پتہ نہیں میں پھیرا دے تنہوں کیڑا پاڑ لگا ناری میں ادھر نکلیا جو نیکسٹ ڈور میرا نیبر ہے نا 2 گھر چھوڑ ایک کالا مسلمان ہے دوجا کرسچن ہے میں ادھر بوہ کھڑکایا میں کہا گڈ آفٹرنون کہا گڈ آفٹرنون Mr. How are you? میں کہا they want to talk to you they are our priest they are arrived from Pakistan and they preach Islam ask them what is the Islam what is the reality of Islam اگوئے سارے چو میں نے کہا دسو میں کہا اینا کی تبلیغ کر میں کہا سانو پیرا پیجے سانو منگوائے اتھو تھے گئے یہ علیحدہ گل ہے سیلمینیاں کرا کے اپنے اپنی دکانہ لوگ چمکا دیں اسی اتھے نے اتھے الحمدللہ سانو کمی نہیں آئی اللہ کے دین کے لیے کسی کی ضرورت نہیں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے انہوں کی میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تبلیغ کے اصول کیا ہے وہ اللہ کے بندو یہ ولی اللہ ہے اولیاء اللہ کی باتیں ہیں اولیاء اللہ تبلیغ اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں آخری جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ اصل کا نماز میں نے بھی پڑھنی ہے اولیاء اللہ عالم اپنے علم سے یاد کرتا ہے مجاہد اپنی تلوار سے کرتا ہے اور فقیر اپنی نگاہ سے کرتا ہے فقیر اپنی نگاہ سے کرتا ہے عالم اپنے علم سے یاد کرتا ہے مجاہد اپنی تلوار سے کرتا ہے فقیر نگاہ سے کرتا ہے یہ کون سی نگاہ حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ ارے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مجھے بتائیں علماء موجود ہیں اور میں اس لیے یہ کھل کے باتیں کر رہا ہوں کہ میرا اپنا آستانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھاؤ انسان 4 عناصر سے وہ جو ہے مرکب ہے آگ مٹی بولو 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 آخری جملے آگ حضرت صاحب مٹی اگے ہوا 4 چیزاں آگ مٹی پانی ہوا انہاں دا مرکب ہے انسان یہ 4 چیزاں آگ تیرے اندر پانی تیرے اندر ہوا تیرے اندر مٹی دا تو مجسمہ یہ 4 چیزاں ظاہر بھی نہیں یہ باطن بھی نہیں لیکن جے حضور دا غلام بن جائیں
سارے احکامات چھوڑ کے اللہ کا محکوم بن جائے تو آج بھی تو فاروق اعظم پر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ کی طرح کائنات پہ حکومت کر سکتا ہے. میں جملے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, دانشوروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بڑے ذلیل ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں, ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی کیس ٹلے پہ ماردا ہے, کوئی کے ماردا ہے. میں نے کہا آؤ فقیروں کی طرف, فقیروں سے پوچھو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, حضرت نسخہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا محکوم بننا چھوڑ دیا, تمہیں اللہ نے حاکم بنانا چھوڑ دیا. آج بھی در مصطفیٰ, در رسول, در خدا اور در غوث الورا اور اولیاء پہ آ جاؤ. اطاعت کرنا تمہارا کام ہے, حکمرانیاں دینا رب کا کام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں امت سے, میں امت مسلمہ سے بھی پوچھتا ہوں اور اغیار کو بھی چیلنج کرتا ہوں, انسان آگ, مٹی, ہوا, پانی مرکب ہے یا نہیں ہے؟ اس زمین نے ایسا بھی جنا رکھے ہے جنہ دا حکم بندیاں تو علاوہ بڑے بڑے حکمران آئے نے, 1400 صدیاں بیت گئی ہیں. کوئی ایسا حکمران مجھے یورپ اور UK والے بتائے, اہل عرب میں سے اپنا کوئی حکمران بتا دے. میں حکمران کی بات کروں, بادشاہوں کی, میں نے دسو پوری دنیا کوئی ایسا جنا دیکھے ہوئے جدا حکم بندیاں تو زیادہ کائنات دے ذرے ذرے تے چل رہے ہوئے. بالکل نہ بولے ہو, کہو یہاں سے لے کر وہاں تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. جس کا کہنا ہے مجھے بتائیں آگ, مٹی, ہوا, پانی سے ہے انسان مرکب نہیں؟ لگ گئی مدینہ شریف میں آگ, لوگ آئے امیر المومنین کو, حضرت آگ لگ گئی ہے, تسی 999 مارو تے جناب جی آوے فائر بریگیڈ. فاروق اعظم نے کیا میرا روکا لے کے آگے چھپا دیو, آگ گلو گلزار ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ یار. اور ایسے نہیں, میں جملے ختم کر رہا ہوں, آگ گلو گلزار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے دسو آگ دا کام پیپر جلانا ہے یا آگ نہ ٹھنڈا کرنا ہے؟ میں نے آگ سے پوچھا تو پیپروں کو جلاتی ہے؟ فرمایا میں بھی جاننی ہے لکھنا لا کون ہے. میں بھی جانتی ہوں کہ کون سا جلانا ہے اور کس نے مجھے ٹھنڈا کرنا ہے. آئے ہاں کہو سبحان اللہ, یہ مقام ہے سبحان اللہ کہنے کا. آیا مدینے میں زلزلہ, فاروق اعظم نے درہ زمین پہ مارا. مٹی کا انسان مرکب ہے اور مٹی نہ ہو کے مٹی کا حکم دے رہے ہیں, مارا درہ. کہا تمہیں اے زمین کیا اس اللہ کے عاجز بندے نے اور محمد عربی کے غلام نے تم پر عدل نافذ نہیں کیا؟ یہ کہنے کی دیر تھی, عمر کا درہ لگا, مدینے سے زلزلہ جاتا رہا. یہ مقام ہے. میں پوچھتا ہوں, دریائے نیل کو دیکھو, ہر سال عورت کو نہلا دھلا کر اس کی ولی چڑھاتے تھے, تدور جاری ہونا سی. حکم آپ کو پہنچا, فرمایا محمد کے غلام ان چیزوں کو نہیں مانتے, ان خرافات کو نہیں مانتے. سعد بن ابی وقاص اور دیگر کو خط لکھا, فرمایا جاؤ دریائے نیل دے نام عمر دا خط بھیجو کہ جی اللہ دی مرضی میں چلنا تے جاری ہو جا, کہ جی کوئی اور کھڑا ہے تو اللہ دی موجودگی سانو تیری لوڑ ہی کوئی. وہ خط پڑھا, اس میں وہ خط پڑھا, صدیاں بیت گئے, آج تک پھر رکیا نہیں دریائے نہیں. ہوں بھی مصر جاؤ رواں دواں ہے, اور تو اللہ دا ہو جا, زمینہ تے تیرا حکم چلے گا, آسمانہ تے تیرا حکم چلے گا. میں بندہ کہنا ہے یہ آواز اڑنا ہے نہیں, وہ بڑا فقیر ہے. میں کہ آواز تے پائلٹ بھی اڑتا پی آئی ہے, آواز نہ اڑ بندے نہ پتر بان. زمین تھیا اپنی ہوائے نفس کو قربان کر دے رضا الہی کے لیے, اپنی ہوائے نفس کو قربان کرو رضا خدا کے لیے, پھر دیکھو کس کا کرم ہوتا ہے. وہ اللہ دے بندے ہو, اینا درویشہ کو لا کے بہن ہو, ہفتے بعد یہ 100 وری درود شریف پڑھی ہے نا, تے اللہ سانے جے ملنگن رسوا نہیں کرتا. تے جی 100% اس طریقے تے آ جی, تھوڑا کی خیال ہے؟ سزاواں تانوں تاں نہیں ملدی, تاں سزائیں ہمیں مل رہی ہیں. تو غلام شہ امم نہ رہا, چشم عالم میں محترم نہ رہا. اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم, تسی مینوں یاد کرو میں تواڈے چرچے کراں. سبحان اللہ. بنی اسرائیلیاں نو کہیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, او بنی اسرائیلیو میری نعمتوں نو یاد کرو. سبحان اللہ. منو صلوات تواڈے تے نازل کیتا اونوں یاد کرو. نعمتاں ہمیں کہتے ہیں ہمیں یاد کر, ان کو نعمتوں کا, کیونکہ بنی موسیٰ علیہ السلام مظہر صفات تھے, کملی والے آقا مظہر ذات بھی بن کے آئے, صفات بھی بن کے آئے. فرمایا اور سن تو تے محبوبہ نہ بننا, تو تے میرے محبوب دا غلام ہے. ان کو کہا تھا میری نعمتوں کو یاد کرو. تمہیں کہہ رہا ہوں فذکرونی اذکرکم, تسی مینوں یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. کبھی یہ ذاکر نہ ہے کہ یہ بھی امت کو بتائے کہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے, جبریل come here, I love this guy, I love this man, I love Mr. Bashir, I love Mr. جناب جی مفتی اعظم, you should love with him. تینوں پتہ ہی نہیں
ولی یہاں سے نہیں بنتا وہاں سے بنتا ہے. اللہ یا اللہ تسی جبریل نو دس کے کیوں دسنے میں اس میں پیار کرنا. فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں تمہیں پتہ لگ جائے ولی کی محبت چھپائی نہیں جاتی بتائی جاتی ہے. ولی کی محبت چھپائی نہیں جاتی. ڈٹ کے کیا ہو میں قبلہ صوفی صاحب دا مرید ہاں, میں نبی صاحب دا مرید ہاں. اور بے ختمے تھوڑے ہیں, وہ ہاتھ ان پہ بھی کیے ہیں, پیچھے صدیق اور نبی کا ہاتھ ہے اور نبی کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے. بڑی بات ہے یار, ماشاءاللہ یا رسول اللہ ہم چاہتے سواب ذرا میں کھٹ لاؤں انج بھی نعرے دا جواب نہیں دئی دا. پہلی واری وہی بزرگاں نعرہ لایا, جوان سارے میری شکل تقریباً مدوی کر کے دے, کوئی گاہ کام نہیں کر رہا, میں وہی گلاں کر رہا ہوں جڑے بزرگوں کو سیکھیاں. نعرہ تکبیر, اللہ صالحات, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. عرض کرو یہ ہے شہنشاہ بغداد کی تعلیمات. اللہ فرماتا تسی مینوں یاد کرو. یا اللہ انہوں نے کی میری نعمتاں تے غلام مصطفیٰ 2017 وچ اسی زمین تے بیٹھ 162 تے تینوں یاد کری. اللہ فرماتا میں تینوں فرشتے نہیں انجمن دی یاد کر. سبحان اللہ. یا اللہ میری اوقات, فرمایا اوقات نہیں وہ تیرے نہیں تیرے سائیاں دا, تیری نسبت تیرے سائیوں ہے, تیرے اپنے محبوبوں میرے محبوبوں سے تیری نسبت ہو گئی. او خدا نے وہ کال ملانے والا نہیں مجھے ملا تو مجھے بندے کہتے کہ او مدی صاحب رابطہ ہی نہیں کرتے ہو. میں کہا میں اللہ دی سنت تے عمل کرنا, یاد کرو گے تو یاد کیتے جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کو پہلے جو تینوں کالا کرنا پھر تو اچھا بم بنوانا میں تیرے کو. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی, یاد کرو یاد کیے جاؤ گے. ملو ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ, سبحان اللہ. اپنے پیر بھائیوں کو ملو, حضور کی امت سے پیار کرو یار, کسی اللہ کے لیے ملنے کے لیے بھی چلے جایا کرو. تو میں عرض کرتا میں مولانا طارق صاحب آخری جگہ کریں طارق جبریل صاحب سے بڑا خوش ہوں. ساری زندگی کہہ رہے ہیں نبی کو نہ ذاتی علم ہے نہ عطائی علم ہے. تو بدامی صاحب نے پروگرام میں جائے نا حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ایک دوست کو حضور خواب میں آئے. اور سنو گلا ہی نہیں ہے یہ مرسن آستا آستا روٹیاں بند ہوئی ہیں نا تے بچے تنو اعلی حضرت دی گلی جانا پڑے گا, غوث پاک نو مننا پڑے گا. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کل تک کہنا رہے ولی جانتے نہیں ہیں نبی جانتے نہیں ہیں, تے جو اپنی واری آوے تے دکانہ بچان واسطے تکو ڈرامہ کیسا کر دیں. میں پھر بھی کہنا بڑی چنگی گل ہے تہاڈی عظمت نو سلام. او اسی تے انکاری ہے نہیں, اسی تے ویلکم کہنے ہیں تانوں. ناراض نہ ہویا کرو, جڑا آوے نو پرابلم ہے, اسے دکانہ چوں نکلے ہوئے نے. گل شیر دی یاد رہسی نا کہ ساڈے وچوں نکل کے بھیڑیے بڑے نے نکی اپنا آپ نظر آیا تے واپس ساڈے ہی ہیں انشاءاللہ. سنو میں بتانا کیا چاہتا ہوں. کہتے جی وہ دوست کو خواب میں آئے, ان کو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس پہنچ گیا جی جنید جمشید, اللہ نے بھی بخش دیتا ہے, وہ جنتی ہو گیا ہے. تو مولوی طارق جمیل صاحب بھی دس دے, سمجھ آ گئی. اور طارق جمیل صاحب کو بتا دے گھبرائے نہیں تے ابو تسی بدامی صاحب کو دسو. میں کہا پتر بدامی نہ تو گلا پیا کرنا ہے کہ تینوں جس بریلویوں چرغوزے نہ کھلائے تے مدری نہ آکھی. گل سمجھ آ گئی نا. میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت خوبصورت بات کی علامہ جمیل صاحب نے. تسی بھی لوگوں جہی گلاں کرو کو بڑی سونیاں گلاں کیتیاں. گل یہ ہے کل تک تو نبی تے ولی دا علم نہیں سکے مننا. اج اپنی واری آئی تے نبی پاک نو یہ بھی پتہ بھئی چاہ دے کتنے بندے بیٹھے سن. نبی پاک نو یہ بھی پتہ بھئی جنید جمشید اسے سبحان اللہ. اللہ نو پیارے ہی ہو گئے, سارے ہی ہوئے نا. باقی دے اللہ دا کام ہے, میں تے نہیں ہے تسی جنت دوزخ ونڈنا نہ دے. نبی یہ تے مان لیا نا جمیل صاحب نے بھی بدامی دے پروگرام وچ کہ نبی پاک نو یہ بھی پتہ بھی چاہ ٹھٹھا کے تھے, حضور نے یہ بھی پتہ بھی کتنے لوگ بھی سن. تے دیکھو بھئی باقی نہ سرکار دا پیار نہیں سی, جنید صاحب نے نام لینا. اے سوال بعد ہی جھوٹنا دے جڑے 45 دنیا شہید ہوئے وہ بھی تے حضور دی امت ہے. سمجھ آ گئی نے, کوئی ٹی ویاں تے نہیں بھئی ٹی وی جیسا مشہور کر دے باقی بندے نے پتر کو نہیں, باقی بھی حضور کے غلام ہیں. بھئی حضور کو یہ بھی پتہ ہے جہاز گرا کہاں ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے جی جنید جمشید صاحب کی بخشش بھی ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی. نبی جان دے کوئی نہیں, یا رسول اللہ نہ کہو شرک ہو جائے گا, وہ بدعت ہو جائے گی. یہ شرک ہے یہ بدعت ہے, نبی جانتے نہیں ہے. اپنی باری آوے تو دوست کو بھی جانتے ہیں حضور, جہاز میں جانے والے کو بھی جانتے ہیں. ابو یہ بھی جان دیں کہ یہ سرکار مولانا جمیل دا سنگی. سمجھ آ گئی نا. مولوی جمیل ہے, دسو کہ یہ کام ہویا ہے تے مولوی صاحب تانوں ڈائریکٹ آپ آگے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. بول تے صحیح نا, لنگر ساڈا کام ہے تے مائے تو نہیں کرے گل چنگی نہیں. سمجھ آ گئی ہے. ساڈے صرف اتنا سوال ہیں,
اسی یہ کہنا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے جہاز کہاں پر کریش ہوا، حضور کو یہ بھی پتہ ہے جنید جمشید کی اللہ نے بخشش کر دی ہے بقول پاڑے اسی تے گل کیتی نہیں نا جی حضور جنید جمشید دے سنگی نو بھی جانتے ہیں، اگو حضور یہ بھی جانتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب بھی، اگو سرکار نو یہ بھی پتہ ہے اس نے بدامی دے پروگرام میں جا کے خوشخبری سنانی ہے تے اپنے گاہک بچانے اپنے گاہک بچانے ہیں، میں نے اس تے بالکل اعتراض نہیں، میرے مسلک ہے اسی تے مننے ہیں نہیں، پر مولانا جمیل صاحب حضور جنید جمشید سے بھی واقف، آپ کے اس سے کے دوست سے بھی واقف، حضور اس سے بھی واقف ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، حضور اس سے بھی واقف ہے کہ جمیل کو جا کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو اگے دسے تے جے تیریاں ساریاں گلاں نبی پاک نو پتہ ہے کہ اسی مانچسٹر وچ بیٹھ کے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیے تے کملی والا نہیں جاندا میرا غلام درود پڑھ رہے ہیں، بات کرو سمجھا، ہم درود پڑھے تو سرکار کو پتہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا اسمع و صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں، واقعہ نہیں ہے محبت والے حضور خود سن دینے، وہ حضور خود سنتے ہیں محبت والوں کا درود، چہرے محبت والوں کی طرح سے جاؤ، امامے پہن لو، ان بزرگوں کے پاس آؤ، محبت کے ساتھ 11 مرتبہ بھی درود پڑھو نا تو حضور تمہیں سنیں گے، ارے تم سلام کرو گے حضور جواب دیں گے، پوری امت میں سارے گناہ ہیں پھر بھی امت بچی ہوئی ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہ اس لیے کہ یہاں سے جو مدینے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سونے دی بارگاہ سلام عرض کری، وہ جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدنی سلام بھیج رہا تھا، مفتی اعظم صاحب ان غلاموں نے سلام بھیجا ہے، سلام کرنا سنت جواب دینا واجب، جب حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اللہ فرماتا ہے او ان گناہگاروں کا سلام مدینے میں گیا، میرے محبوب نے وعلیکم السلام کہہ لیا، او سجنا اور تیرے گناہوں کا نہیں محبوب کی اداؤں کو دیکھا جائے گا، ارے محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، ارے محبوب کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، محبوب کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، ارے محبوب کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا سے کرم مانگنا ہے، چہرہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ، جو آئے ہوئے ہیں بہارے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اس سلسلے کو دوام عطا فرمائے، بھائی قاسم صاحب قبلہ خلیفہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، یا زندہ صحبت باقی، گھبرائے نہ، یہ میرے بچوں نے صبح جانا ہے کالج، ان کی کچھ چیزیں لینی تھی اس لیے میں نے ان کو کہا مجھے پہلے فارغ کرے، انشاءاللہ ابھی نماز پڑھ کے جاؤں گا، لنگر کے وقت پھر دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، اس کی وجہ نہیں وجہ اور ہے، حضرت صاحب یہ میرا اپنا گھر ہے، خلیفہ بشیر صاحب اب شیخ طریقت ہیں، اللہ ان کے درجات بلند، ایک کوئی لگی لپٹیاں گلا نہیں ہیں، خدا واسطے دا ویر اور چیز ہے، بزرگ کہندے ہیں جے درخت کنڈی ہون تے چڑھنا نہیں چاہیے، تے دریا طغیانی ہوئے تے وڑنا نہیں چاہیے، تے جنہوں اللہ رسول عزت دے اس کو سڑنا نہیں چاہیے، سبحان اللہ، خدا دی قسم اسی سڑ دیے ایک دوسرے کو، بڑی پاور ہو تسی لوگ اپنی اوقات پہچانو، اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آؤں گا، بھائی قاسم نے کہا کہ خلیفہ صاحب قبلہ نے حکم کیا تھا کہ مدینہ ضرور دسنا ہے، ہم تو لجپال لوگ ہیں، ہم وفادار ہیں، لیکن تو بھی تو دیکھ دلدار نہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، ہم نے تو سب کے ساتھ وفائی کی، آج تک نہ دربار کے نام پر 1 ٹکا کسی سے لیا ہے، نہ لوں گا انشاءاللہ، دکانیں چمکانے والے اور ہیں، اپنی لا کے کھاؤ، حضور زندہ پیر صاحب نے خواجہ قاسم موڑوی کے نام کو روشن کیا ہے، اپنے قبلہ بشیر صاحب قبلہ نے اپنے مرشد کے نام کو روشن کیا ہے، غیرت مند مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کی دعا اور نگاہ کو محتاج، باقی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، میرے مرشد کریم شہنشاہ گنگول کے بھی اور جملہ پاکان امت کے بھی میں نے وقت کافی لے لیا، میں معذرت خواہوں، ابھی انشاءاللہ نماز ادا کرتی ہیں، قاسم بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، علامہ صاحب معذرت میری ذرا مجبوری تھی، دعا کا خطاب پہلے ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حافظ نور محمد صاحب ماشاءاللہ کیا نورانی جلال کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، قبلہ پیر صاحب کے ساتھ وفاؤں کے ساتھ، دیکھیں خلیفہ قبلہ شیخ طریقت بشیر صاحب نے انہوں نے وفا کی تھی، کاٹے اس نے نہیں کر لی، اس نے بھی وفا کی، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے، تصویریں وفا کی، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، جزاک اللہ۔